نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وجعلنا اور ہم نے بنا دیے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنہ پردے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 44 میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے بنا دیے۔ وَإِذَا اور جب قرأت آپ پڑھتے ہیں القرآن قرآن جعلنا ہم ڈال دیتے ہیں بینک آپ کے درمیان و بین الذین اور ان لوگوں کے درمیان لا یؤمنون جو سب ایمان نہیں لاتے بالآخرت آخرت پر حجاباً ایک پردہ مستوراً چھپا ہوا وجعلنا اور ہم نے بنا دیے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنہ پردے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرأت قاری قرأت مقابلہ اس نے قرأت بینہ کا بین سطور بین الاقوامی یؤمنون ایمان مومن اور امن حجاباً حجاب مستوراً مستورات ستر قلوبہم قلبی تعلق امراض قلب قلوب و اذہان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عربک کے ورڈز ہمارے پاس جعلنا ہم ڈال دیتے ہیں جعلنا ہم نے بنا دیے اکنہ پردے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 45 میں فرما رہے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ڈال دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ایک چھپا ہوا پردہ، کہ جو ایمان نہیں لانے والے ان کے لیے قرآن پڑھنا نہ پڑھنا دونوں چیزیں برابر ہیں، اور جب وہ ایمان نہیں لائیں گے یقین نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں ان لوگوں کے درمیان اور ان ہمارے درمیان، اور وہ چھپا ہوا پردہ ہے یعنی جب انہوں نے صلاحیت ہی ختم کر دی سننے کی سوچنے کی سمجھنے کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سوچنے سمجھنے سے بہرہ کر دیا اور ان پر ایک چھپا ہوا پردہ آ گیا جس کی وجہ سے وہ سوچنے سمجھنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم رہ گئے۔ اور ہم نے بنا دیے ان کے دلوں پر پردے اس بات سے، دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں کیا کہا گیا، کس بات سے پردے بنائے گئے، این یفقہوہ کہ وہ سب سمجھیں اسے، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرن بوجھ ہے، وَإِذَا اور جب ذکرت آپ ذکر کرتے ہیں ربک اپنے رب کا فی القرآن قرآن میں وحدہ تنہا اسی کا ولو اور وہ سب پھر جاتے ہیں علی ادبارہم اپنی پیٹھوں پر نفوراً نفرت کرتے ہوئے، نحن ہم اعلم خوب جاننے والے ہیں بما جس نیت سے یستمعون وہ سب غور سے سنتے ہیں بہی اس قرآن کو اذ یستمعون جب وہ سب کان لگاتے ہیں الیک آپ کی طرف، واذ ہم اور جب وہ نجوا سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقول جب وہ کہتے ہیں الظالمون سب ظلم کرنے والے، ان تتبعون نہیں سب پیروی کرتے الا رجل مسحورا مگر ایک آدمی جادو زدہ جادو کیا ہوا، انظر آپ دیکھیے کیفا کیسے ضربوا ان سب نے بیان کی ہیں لکا آپ کے لیے الامثال مثالیں، فضلوا پس وہ سب گمراہ ہو گئے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یفقہوہ فقہ فقیہ فقاہت فقہ تو سننا، ادبارہم ان کی پیٹھ دبر، عالم علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بما ماحول ماتحت ماجرا مافوق الفطرت، یستمعون سمع و بصر اعلیٰ سماعت محفل سماع، نجوا مناجات، یقول قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، ظالمون ظلم ظالم مظلوم اور مظالم،
تتبعون اتباع تابع متبع سنت، رجل رجال کار کہت الرجال، مسحوراً سحر ساحر سحر بیانی، مسحور کن آواز، انظر نظارہ نظر، منظر منظور منظور نظر اور تناظر، کیفہ کیفیت، بہر کیف کوائف پر کیف، ضربو ضرب المثل ضرب الامثال، فضلوا دلالت و گمراہی۔ عربک کے ورڈ دیکھیے، آذانہم کانوں، وقرن بوجھ، ولو اور وہ پھر جاتے ہیں، یہ سب عربک کے ورڈز ہیں، باقی ریپیٹڈ ورڈز ہیں ہمارے پاس، کہ اس لیے پردے ڈالے ہیں تاکہ وہ سمجھیں اسے اور اسے کانوں میں بوجھ بنا دیا، یعنی اس طرح سے کہ نہ وہ سمجھ سکیں اور نہ ہی وہ راہ ہدایت پر آ سکیں۔ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں تنہا اسی کا، تو وہ پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، جو کہ ہم مسلمانوں کا حق ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کو واحد یکتا احد اور صمد مانیں، اسی کی تعریف کریں، اسی کی بندگی کریں، اسی کے آگے سر جھکائیں اور اسی کو مستجاب الدعویٰ سمجھیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر جاتے ہیں، یعنی وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے اور اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں اور نفرت کرتے ہوئے، اور ان باتوں سے وہ نفرت کرتے ہیں، ان کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ وہ غور سے سنتے ہیں اس قرآن کو، کہ ہم ان کی نیت کو خوب جانتے ہیں کہ وہ کیوں قرآن کو غور سے سنتے ہیں، شاید کہ انہیں اپنا کوئی فائدہ نظر آ جائے، شاید کہ اپنا مفاد دیکھ لیں وہ۔ جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف اور جب سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی جب وہ کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہیں، کانوں میں باتیں کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک جادو زدہ آدمی کی، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، وہ ان کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کرتے ہو ایک جادوگر کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر، کاہن اور اس طرح کے القابات وہ دیتے تھے، اور وہ کان لگا کر سنتے بھی اسی لیے تھے تاکہ وہ اس میں کوئی نقص نکال سکیں یا ان کو اگر کوئی فائدہ نظر آئے تو اس کی پیروی کر سکیں۔ مشرکین کی، منافقین کی یہ نشانی تھی کہ وہ قرآن کے ان احکامات پر ایمان لاتے تھے جو ان کے فائدے کے لیے ہوتے تھے، اور جو ان کے اگینسٹ تھے وہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ قرآن نے بار بار کہا کہ تم بعض پر ایمان لاتے اور بعض سے رکے رہتے ہو۔ اے نبی دیکھیے کیسے انہوں نے بیان کی ہیں آپ کے لیے مثالیں، بس وہ گمراہ ہو گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کر کے کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیسی مثالیں بیان کی ہیں آپ کے لیے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، تو نہیں وہ سب استطاعت رکھتے کوئی راہ، یعنی ان کی کوئی طاقت نہیں، کوئی راستہ نہیں، وہ اپنے آپ کو اس سے ایسی دلدل میں گھسا چکے ہیں کہ اب وہ ان کے لیے کوئی راہ نجات نہیں، وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آ سکتے، اور نہ ہی ان کو دنیا میں کامیابیاں ان کا مقدر بنے گی، نہ دین میں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہ ہدایت کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، ان کی ان کچادائیوں کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے، اور ان کے لیے ہدایت کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مثالوں سے مبرہ کر کے ہمیں ان لوگوں کے عکس جیسا بھی نہ بنائے، ہمارے دلوں کو ہدایت کے ساتھ منور کر دے، ہمارے کان، آنکھیں، ہاتھ، ہمارے جسم کا ہر رواں اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والا ہو، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات پر ایمان لانے والا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔